اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبینا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ آج جس ٹاپک میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قرآن، چاند اور تلاوت قرآن کا طریقہ یا قرآن کی تلاوت کی ترتیب۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا اس مضمون پہ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے کہ ہم نے جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کو مہینے میں ایک دفعہ ختم کرنا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو ایک مہینے میں ختم کرنا ہے، یا یہ کیوں اس کتاب کا نام جو ہے قرآن مجید کیوں رکھا گیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ فاتحہ کے اندر، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر چیز کا علاج رکھا گیا ہے، اور اس میں ہر بیماری کا جو ہے نا علاج ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اور میری فاتحہ جو ہے نا وہ اثر نہیں کر رہی، اور جب صحابہ کرام پڑھتے تھے یا وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ مخلص تھے تو وہ جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی جو ہے فاتحہ وہ اثر انداز ہوتی تھی اور انہیں شفا دیتی تھی۔ اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی لازمی ہے کہ جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے تو اگر آپ جو ہے نا غور کریں تو سورۃ الفاتحہ کی آیات کتنی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی آیات جو ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ 7 آیات جو ہیں وہ اصل، اور آپ کے پاس 7 آسمان ہیں، 7 لیولز ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا ایک قسم کی سائیکولوجیکلی آپ کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ ایک آیت کے ساتھ جو ہے نا ایک منزل اوپر جاتے ہیں، اور جب آپ 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو اپنے اذن سے پھر اس شخص کو جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ کا فائدہ پہنچائیں گے، یا اس کی جو ہے نا اس سے اس کو بیماری سے علاج ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہم نے دیکھی تھی کہ پہلی جو کتابیں آئیں قرآن مجید سے، ان کے ایک کا نام زبور تھا، ایک کا نام انجیل تھا، ایک کا نام تورات تھا، اور ایک کا نام زبور تھا۔ اور اس کتاب کا نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھا، اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید رکھا ہے۔ قرآن یعنی کہ تلاوت۔ تو ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ اس کا نام قرآن رکھا گیا، اور جب کہ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب سے آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے جانے والی، تو یہ سب سے آخری کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رکھا ہے، یعنی کہ تلاوت۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے، یہ تلاوت ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب اس قرآن مجید کے نزول کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ ایسا دور ہے جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دور میں جو ہے انسانوں کو اس سطح پہ آزمایا جائے گا کہ اس جیسی آزمائش پہلے کبھی کسی پہ نہیں آئی۔ اس کے بارے میں حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ اس دور میں فتنے اس طرح سے آئیں گے جس طرح اندھیری رات کا سایہ جو ہے، اس کی جو تاریکی ہے وہ گہری سے گہری ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل دور ہے، اور یہ قرآن مجید جو کہ آخری کتاب ہے یہ ان سارے مسائل میں سے آپ کو نکالے گی، لیکن وہ اسی کو نکالے گی جو اس کتاب کے ساتھ جو ہے مخلص ہوگا۔ جو اس کتاب کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس دور میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری انسانیت کو اپنے دھوکے اور اپنے فریب میں مبتلا کر لے گا، اور اپنے فریب میں مبتلا کر کے ان کو اپنے رستے پہ چلائے گا، یعنی کہ المسیح الدجال۔ تو یہ کتاب جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے لوگوں کو اس چیز میں مدد دینے آئی ہے کہ وہ کیسے اس فتنے سے جو ہے لڑیں گے، کیسے اس فتنے سے جو ہے نا بچیں گے۔ اور لیکن ہمیں یہ پتہ ہے قرآن مجید اور حدیث سے کہ وہ جو ہے اکثریت کو جو ہے نا اپنے دھوکے اور اپنے فریب میں جو ہے نا مبتلا کر لے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اکثریت کو اپنے فریب میں مبتلا کر لے تو اس کے لیے اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اسے ایک عالمی نظام قائم کرنا ہوگا، ایک نظام جس میں سب کو لے آئے، ایک سیاسی نظام، ایک معاشرتی نظام، ایک اکنامکس کا نظام، ایک تعلیمی نظام۔ اگر وہ ان ساروں کو یونیورسلائز کر لیتا ہے، اگر ان ساروں کو وہ ایک سسٹم کے اندر لے آتا ہے، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کے اندر لے آتا ہے، اور پوری دنیا ایک نظام کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ جو حکم دے گا پوری دنیا اسے ایکسیپٹ کرے گی اور مانے گی، اور وہ جو ہے نا اپنے مشن میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکثریت جو ہے دنیا کی، الا ماشاء اللہ، چاہے وہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ سب ایک سیاسی نظام کے اندر آ چکے ہیں۔
اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک معاشرتی نظام کے اندر آ چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایک اکنامکس کے نظام کے اندر آ چکے ہیں, ایک بینکنگ سسٹم کے اندر آ چکے ہیں. اور اب اور وہ ایک وقت کے نظام کے اندر بھی آ چکے ہیں جس میں وقت جو ہے وہ ایک ہی طرح سے گھوم رہا ہے, کہ وہ بھی ایک ہی طرح کا کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور پوری دنیا جو ہے نا اس کو فالو کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نظام دیا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاند کی منازل رکھی ہیں اور ہم نے چاند کے کو اس طرح سے منزلوں میں رکھا ہے کہ تم اس سے جو ہے نا عدد السنین والحساب, تاکہ تم اپنے دنوں کا شمار کر سکو, حساب کا شمار کر سکو, کتنے سال گزر گئے, کتنے دن گزر گئے. اور اس خاص حکمت کے تحت آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک سوال جو ہے سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں. نئے چاند کے بارے میں نہیں, وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں نئے چاندوں کے بارے میں, ایک سے زیادہ چاند کے بارے میں. اگر چاند پوری دنیا میں ایک ہی طرح نظر آنا ہے تو پھر یہ سوال کرنے کا اس طرح سے کیا مقصد ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نہیں قائم کیا کہ ساری جگہ پہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چاند نظر آ جائے. اگر یہ چاند ایک دن کا امریکہ میں نظر آ رہا ہے تو اس وقت وہ ایک دن کا جو ہے پاکستان میں نہیں نظر آئے گا. اور یہ آخری کتاب ہی ہے جو ان سارے مسائل جس میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا حل نکالتی ہے. اور اس کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اپنی ضرب نہیں لگا سکتا, نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اور یہی سب سے مشکل مسئلہ ہے المسیح الدجال کے لیے, کہ وہ اس کتاب سے کیسے نمٹے گا. اور وہ لوگ جو اس کتاب کو تھامے رہیں گے, جو اس کتاب کے اندر سے علم کے خزانے نکالتے رہیں گے, ان پہ بھی وہ جو ہے نا اپنا بس نہیں چلا سکے گا. اور اسی موجودہ دور کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن, چاند اور تلاوت قرآن کی ترتیب, تو ہمیں ایک انوکھی حقیقت میں پتہ چلتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے جا رہا ہے جس میں ایک سال ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک مہینہ ہے, ایک مہینہ ایسے گزرے گا کہ جیسے ایک ہفتے کے برابر ہو, اور ایک ہفتہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے کہ ایک دن ہو, اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے دن کا کچھ حصہ یا a part of a day اور an hour, ایک گھنٹہ یا کچھ گھنٹے. اور وہ ایک یا دو گھنٹے ایسے گزریں گے جیسے کہ اتنا وقت لگتا ہے کہ صرف آپ نے موم بتی جلانی ہے یا دیا جلانا ہے یا کوئی آگ جلانی ہے, وہ اس طرح سے گزر جائیں گے. کیا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ واقعی وقت جو ہے نا بہت تیزی سے گزر رہا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو آپ جو ہے ضرور کمنٹس کے اندر یا جو ہے نا نیچے اپنی رائے کا اظہار کریں. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن مجید اس کے لیے کچھ ہدایت دیتا ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو چاند کی منازل طے کر دی, اور وہ اپنے حساب سے آتا ہے, اور اپنے حساب سے جو ہے ہر روز اس کا ایک دن جو ہے نا اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی چاند ہے, اور وہ ایک ہی سپیڈ سے چل رہا ہے. زمین اور چاند اور سورج یہ سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور اپنی ایک ہی ترتیب اور ایک ہی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. ان میں سے تو ایسا کوئی نہیں کہ جو زمین نے جو ہے تیز چلنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا دن بہت چھوٹا ہو گیا اور سال بہت جلدی گزر رہا ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ وقت جو ہے نا بہت تیزی سے گزر رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں حدیث القدسی میں, انی انا الدہر, یہ آپ سے دہر کے بارے میں, یہ آپ سے زمانے کے بارے میں, یہ آپ سے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو ان سے کہہ دیجئے کہ انی انا الدہر, میں ہی وقت ہوں, میں ہی ایبسولوٹ وقت ہوں. اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ لونر ٹائم دیا ہے, یعنی کہ قمری ٹائم, قمری وقت, قمری مہینہ. یہ قمری مہینہ زمین کے اوپر ہے. اس سے اوپر جو ہے وہ سماواتی وقت ہے, یعنی کہ کاسمک ٹائم. اور سب سے اوپر جہاں پہ جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی, ثم اذا استوى علی العرش, پھر وہ جو ہے نا عرش, پھر اس نے جو ہے 7 آسمان تخلیق کیے, ثم الی استوى فی العرش, اور پھر وہ جو ہے نا عرش پر, یعنی کہ اوپر عرش پر
متمکن ہوا جیسے کہ اس کی ذات کے لائق ہے. تو یہاں سے آپ کیا قمری وقت، کاسمک وقت، سماواتی وقت یعنی کہ، اور پھر ایبسولوٹ وقت یعنی کہ اصل وقت یعنی کہ جو ریئل وقت ہے وہاں پہ یہ تینوں آپس میں ایک سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ چاند کے وقت کے مطابق چلتے ہیں، چاند کے وقت کے مطابق سے آپ جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت میں جوڑے رکھے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کے دل کو یہ جو ہے نا وہ باور کر دے گا کہ وہ جو ہے نا اس کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے وقت جو ہے نا تیزی سے نہیں گزر رہا. لیکن اس کے لیے وہ یہی آپ کو کرنا ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جب قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو آپ نے 1 مہینے کے اندر کم سے کم ختم کرنا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا کیسے ہے؟ کیا شروع سے شروع کریں گے اور پہلا سپارہ جو ہے 147 یا 143 آیت کے اوپر سورۃ البقرہ میں ختم ہوگا اور آپ کہیں گے یہ میرا جز پہلا یہاں پہ ختم ہو گیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الاسراء کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس قرآن مجید کو جو ہے نا تقسیم کیا ہے، اور ہم ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر تقسیم لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کون سی تقسیم لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تقسیم نہیں لگائی کہ آپ شروع کریں سپارہ 1، سپارہ 2، سپارہ 3 اور جو ہے نا سپارہ 30 تک پڑھتے جائیں، یا جز 1، جز 2، جز 3 تک. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم قرآن مجید کی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتوں میں اس کو جو ہے نا تقسیم کیا ہے. تو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری سورت سورۃ البقرہ، پھر تیسری سورت سورۃ آل عمران، پھر چوتھی سورت سورۃ النساء. اور یہ ایک حکمت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو اس ترتیب میں رکھا ہے. اور یہ بھی ایک تدبر کا مقام ہے کہ انسان سوچے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ البقرہ کو سب سے لمبی سورت کو سب سے شروع میں رکھ دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی تقسیم جو اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تقسیم کی ہے کیا اس کی پیروی کرتے ہیں یا ہم اپنی خود کرتے ہیں. اچھا، تو سورۃ الاسراء کے اندر جو آیت ہے وہ یہ ہے وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے اس قرآن کو جو ہے حصوں میں بانٹ کر آپ پر نازل کیا ہے. ہم نے جو ہے اس کے اندر جو ہے نا حدیں لگائی ہیں، ہم نے اس کے اندر دیواریں قائم کی ہیں، یعنی اس کی سپریشن کی ہے. ہم نے اس کے اندر اس کو صورتوں کی شکل میں نازل کیا ہے. یعنی کہ ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں 7 آیات ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہوں گی. اور ہم اور آپ جو ہے نا اس کو اپنی تقسیم میں نہیں بانٹ سکتے کہ نہیں میں تو جو ہے نا اس کو سپارہ 1 قائم کروں گا، پھر سپارہ 2 قائم کروں گا کہ سپارہ 1 میں جو ہے سورۃ البقرہ 143 147 آیات کے اوپر جا کے جو ہے نا ایک کٹ لگ جاتا ہے، اور پھر آگے سے دوسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں پہ جو ہے نا 200ویں سورت آیت پہ جا کے پھر ایک کٹ لگ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح صورت آل عمران اور آپ کو ایسی صورتیں بھی ملیں گی جس میں ایک جو ہے صورت کا ایک آیت جو ہے نا صرف ایک پارے کے اندر ایک آیت ہے اور باقی پوری صورت جو ہے نا دوسرے پارے میں ہے. اور اس تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وارننگ کہاں دے رہے ہیں؟ سورۃ الحجر کے اندر، جو کہ 15ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 89 کے اندر وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، بالکل صاف کھلا ڈر جس میں کوئی مبہم بات نہ ہو. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، کہ ان لوگوں پہ جنہوں نے کتاب کو جو ہے نا حصوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، 91 نمبر سورہ آیت. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے جو ہے نا حصے بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے جو حصے بنائے ہیں وہ یہ ہیں الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، اس طرح سے. لیکن کسی نے جس کا نام آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، اور آپ کو تاریخ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا کہ کس نے جو ہے سپارہ 1 بنایا، کس نے سپارہ 2 بنایا، کس نے سپارہ 3 بنایا. تو جب آپ نے پڑھنا ہے اس کو قمری مہینے کے حساب سے تو آپ نے اس کو صورتوں کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ وہ جز جو آپ کو
قرآن مجید کی آج ہر جلد کے اندر آپ کو یہی جز ملے گا کہ جو ہے نا سپارہ ایک جو ہے نا وہ یا جز ایک جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے درمیان میں جا کے ختم ہو گیا. دوسرا بھی جو ہے نا وہ سورۃ بقرہ کے تقریباً اینڈ پہ جا کے ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پہلے دن کا جب چاند دیکھیں گے تو اس دن آپ نے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ ہاں کیا ہم ان حدود کی پابندی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں یا نہیں کرتے. یہ ایک حکمت ہے, اس کی اور بھی ہیں, وہ پھر کسی وقت جو ہے نا انشاءاللہ ذکر کریں گے. پھر دوسرے دن آپ نے سورۃ آل عمران پڑھنی ہے, پھر تیسرے دن سورۃ النساء پڑھنی ہے. یہ ایک ایک پڑھتے جانا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر کرنا بھی بڑا اہم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بارے میں, اور جب صحابہ ان کے پاس بیٹھے تھے, کہ ہم جو ہے نا ان لٹرل لوگ ہیں, ہم جو ہے نا ہم نمبرز میں کاؤنٹ نہیں کرتے. تو مہینہ جو ہے, اور ساتھ ہی کہا کہ مہینہ جو ہے نا وہ کس چیز پہ ہے, اس میں کتنے دن ہیں, اور اشارے میں صرف انہوں نے اس کو جو ہے الفاظ میں نہیں کہا بلکہ اشارے میں کہا. اور وہ کیا ہے, اس طرح سے کہ مہینہ جو ہے نا 10 پھر 10 اور پھر 10 اتنے دن پہ محیط ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے مہینہ جو ہے 30 دن پہ محیط ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس طرح اشارہ کیا. اور یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ اس طرح سے اشارہ کیوں کیا گیا ہے. اس کی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے. آپ نے قرآن مجید شروع کیا پڑھنا مہینے کے سٹارٹ پہ, پہلی چاند دیکھا تو سورۃ البقرہ آپ نے پوری پڑھی. اس کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ملانا ہے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے, فاتحہ مینز ٹو اوپن, کسی چیز کو کھولنا. اور کتاب کے شروع میں اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس کا دیباچہ ہے, یہ اس کا سٹارٹ ہے, ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھی, اگلے دن سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ آل عمران, پھر اگلے دن سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ النساء. ٹھیک ہے, یہ آپ کے 3 دن ہو گئے. پھر چوتھے دن سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ المائدہ, پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الانعام, یہ ہو گئے آپ کے 5 دن. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاعراف, یہ ہو گئے 6 دن. لیکن آگے جو ہے نا ایک عجیب سی چیز قرآن مجید میں آتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ کیا ہے. اچھا, یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن آگے ایک عجیب سی چیز آتی ہے کہ آگے جو آپ کو 8ویں صورت ملتی ہے, جو 7ویں دن آپ کو ملے گی, وہ سورۃ الانفال ہے, جو کہ صرف مے بی 88 آیات پہ مشتمل ہے, یا سم تھنگ 75 آیات پہ مشتمل ہے. صرف اس میں 75 آیات ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ سورۃ الانفال جو ہے نا بہت چھوٹی ہے, 7ویں دن, جو آپ نے 7ویں دن پڑھنی ہے. اور اگلی صورت جو ہے سورۃ التوبہ ہے, اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس صورت کے سٹارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں رکھی. تو ایسی کیا چیز ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز کنونس کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا اس چیز کو یاد رکھے کہ وہ 6 دن تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو قائم کیا تھا. اور یہ ایک نشانی کے طور پہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں. تو 7ویں دن جو ہے نا آپ سورۃ الانفال پڑھیں گے, لیکن اس کے ساتھ جوڑیں گے کس کو؟ سورۃ التوبہ کو, کیونکہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اور یہی انڈیکیشن ہے کہ آپ اسے کنٹینیوس پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اگلے دن آپ پڑھیں گے سورۃ یونس اور سورۃ الہود, پھر سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد. اب جو ہے دو صورتیں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ آگے پڑھیں گے سورۃ ابراہیم اور سورۃ الحجر, جو کہ بہت چھوٹی صورت ہے. حالانکہ سورۃ الحجر کی جو آیات ہیں وہ 99 ہیں, لیکن اسٹل آپ دیکھیں گے کہ وہ آیتوں کا سائز جو ہے نا بہت چھوٹا چھوٹا ہے. اور سورۃ ابراہیم کی آیات جو ہے نا 52 ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک جب آپ سورۃ الحجر تک پہنچ چکے ہوں گے تو 10 دن گزر چکے ہوں گے, اور اگلا چاند جو آپ دیکھیں گے وہ کون سا؟ وہ 11ویں کا چاند ہوگا. اور اس پہ وہ ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک اشارہ کیا, وہ ایک جو ہے نا مکمل ہو گیا, یعنی کہ ایک منزل مکمل ہوگی. اور آپ کے دل میں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں اب 1/3 جو ہے نا مہینہ گزر چکا ہے, اب 2/3 مہینہ باقی رہ گیا ہے. لیکن اگلے 11ویں دن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صورت دی ہے وہ سورۃ النحل ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دونوں صورتوں سے بہت طویل صورت ہے, اس کی 128 آیات ہیں, لیکن وہ آیات لمبی ہیں. ٹھیک ہے. تو 11ویں دن آپ صرف سورۃ النحل پڑھیں گے. اس سے اگلے دن 12ویں دن جو ہے نا آپ سورۃ الاسراء پڑھیں گے, لیکن سورۃ الاسراء آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اس کی جڑواں صورت جو ہے وہ سورۃ الکہف ہے.
تو آپ سورۃ الکہف کو ساتھ ملائیں گے، اور سورۃ الکہف جو ہے نا وہ واحد صورت ہے جو آج کے دور سے منسلک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جو ہیں پڑھیں گے۔ پھر اس سے اگلے دن سورۃ مریم اور سورۃ الطٰہٰ، پھر سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، پھر آگے یہاں پہ جب آپ پہنچ چکے ہوں گے تو یہ تقریباً 15 دن گزر چکے ہوں گے، لیکن 15 دن جو ہی گزریں گے اور آپ آسمان میں دیکھیں گے تو ایک بہت منفرد قسم کی نشانی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ چاند جو ہے نا وہ 15ویں کا چاند جو ہے نا 14ویں کا چاند جو ہے جسے کہتے ہیں وہ نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ روشن چاند جو ہے نا مہینے کا وہی ہوتا ہے۔ اور اگلی صورت بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے، سورۃ المومنون اور سورۃ النور۔ یہ وہ نشانی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا کنیکشن اللہ نہ صرف قدرت کے ساتھ قائم ہے بلکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی قائم ہے۔ ایک نشانی قرآن مجید کے اندر اور ایک نشانی آفاق میں، یہ دونوں کے ساتھ آپ کا جو ہے نا ربط جب قائم ہے تو آپ جو ہے نا آپ کا دل جو ہے نا آپ کی جو روح ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ منسلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ تو آپ کو پھر یہ مصنوعی وقت جو دجال نے قائم کیا ہے اس پہ جو ہے نا انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے آگے جو ہے پھر وہ کسی اور ویڈیو میں جو ہے نا باقی صورتوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کی ترتیب کا ذکر کریں گے۔